السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ کھولتے ہیں اپنی کتاب شرح العقائد اور کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والبعث وهو ان يبعث الله تعالى الموتى من القبور بأن يجمع أجزاءهم الأصلية ويعيد الأرواح إليها حق لقوله تعالى ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، وقوله تعالى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، إلى غير ذلك من النصوص القاطعة الناطقة بحشر الأجساد، إلى آخر العبارة۔ پیارے بچوں، آج کے اس سبق میں صاحب عقائد بعث کو بیان کر رہے ہیں، لیکن صاحب شرح عقائد نے فرمایا وَعْلَمْ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ أَحْوَالُ الْقَبْرِ مِمَّا هُوَ مُتَوَسِّطٌ بَيْنَ أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ مصنف نے قبر کے احوال کو ابھی ذکر کیا تھا اس سے پہلے سبق میں۔ آج کے سبق میں بعث کو بیان کر رہے ہیں اور اس کے بعد وزن، کتاب، جنت، دوزخ وغیرہ کو بیان کر رہے ہیں۔ کیوں؟ مصنف نے اپنی کتاب میں سب سے پہلے جو رکھے تھے امور دنیا رکھے تھے، تاکہ وجود باری تعالیٰ اور اس کی توحید پر، اس کی ذات پر امور دنیا سے دلیل پکڑی جا سکے، استدلال کیا جا سکے، اور بیچ میں امور دنیا اور بعد میں امور آخرت، اور ان دونوں کے بیچ میں مصنف نے قبر کے بیان کو ذکر کیا، قبر کا بیان رکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امور دنیا امور آخرت کے درمیان قبر کا جو عالم ہے وہ متوسط ہے، وہ درمیانی ہے، اس لیے دونوں کے ذکر کے حقیقتاً بھی طبعاً بھی وہ متوسط ہے، اس لیے ذکر میں بھی مصنف نے اسے متوسط بنا دیا۔ امور دنیا کو پہلے ذکر کیا، پھر عالم قبر کو بیان کیا، پھر اس کے بعد امور آخرت کو بیان فرماتے ہیں۔ امور آخرت کے ثبوت کی جو دلیل ہے وہ یہی دلیل ہے کہ تمام تر امور آخرت جو ہیں وہ سب کے سب امور ممکنہ ہیں، امور مستحیلہ نہیں ہیں۔ جب امور ممکنہ ہیں تو اب کسی بھی امر ممکن کے بارے میں مخبر صادق جو خبر دے وہ ماننا پڑے گی، وہ ثابت ہوگا۔ ہاں، اگر یا یہ کہو کہ دلائل سمعیہ جو بھی وارد ہوں امور ممکنہ کے سلسلے میں وہ یقیناً ثابت ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر دلائل سمعیہ امور مستحیلہ کے سلسلے میں وارد ہو جائے کہ کوئی امر مستحیل ہے اور اس کے ثبوت پر کوئی دلیل سمعی آ جائے تو ایسی دلیل سمعی میں تعویل کرنا واجب ہوتی ہے، جیسے ید اللہ فوق ایدیہم، الرحمن علی العرش استویٰ، تو وہاں پر چونکہ رحمان کے لیے عرش پر استوا اور اس کا متمکن ہونا یہ امر مستحیل ہے، اس لیے وہاں پر آیت کریمہ یا نص کی تعویل واجب ہے۔ اور چونکہ امور آخرت جو ہیں یہ امور ممکنہ ہیں، اور امور ممکنہ کے تعلق سے کوئی بھی نص موجود ہو، اس کا کوئی بھی نص اس کو ثابت کرے تو وہ ثابت ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امور ممکنہ کے سلسلے میں نص اگر صاحب وارد ہوتی ہے تو ایسی نص میں تعویل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تو سب کی دلیل یہی ہے کہ یہ سب امور ممکنہ ہے، لیکن اس کے باوجود مصنف علیہ رحمت و رضوان صراحت کے ساتھ ہر ایک کو الگ الگ بیان کریں گے، کہیں گے البعث حق، الوزن حق، الکتاب حق، السؤال حق، الجنت حق، النار حق، اس طریقے سے بیان کریں گے
چاہتے مصنف تو یہ بھی کر سکتے تھے، سب کو جمع کر کے کہتے البعث والوزن والکتاب والجنت والنار حق، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے، لیکن مصنف نے یہ نہیں کیا. کیوں؟ تاکہ تاکید ہو جائے اور اس بات کی تحقیق ہو جائے. اور چونکہ امور آخرت میں اختلاف بھی ہے، اور یہ امور آخرت ایسے بھی ہیں کہ جہاں جہاں مسلمانوں سے یہ کہا گیا کہ ایمان لاؤ، انسانوں سے یہ کہا گیا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، تو اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ وہاں پر یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ یوم آخرت پر ایمان لاؤ. تو چونکہ یہ عظیم الشان ہے، اہم ہے، ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کے ساتھ ایمان بیوم القیامہ جو ہے، ایمان بالبعث جو ہے، وہ بھی مقرون ہے. اس لیے اہم ہے، عظیم الشان ہے، اس لیے اس کی شان کا اہتمام کرنے کے لیے مصنف نے صراحتاً ہر ایک کو الگ الگ بیان کیا ہے. صاحب شرح فرماتے ہیں وعلم، آپ جان لیجئے، انہو لما کان احوال القبر مما هو متوسط بین امور الدنیا والآخرہ افردہ بالذکر. آپ جان لیجئے کہ جب احوال قبر ان امور میں سے ہیں، ان احوال سے ہیں جو کہ امور دنیا اور امور آخرت کے درمیان ہیں، اس لیے مصنف نے امور دنیا کو ذکر کرنے کے بعد، دنیاوی امور دوسری چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد تنہا الگ سے احوال قبر کو بیان کیا. ثم اشتغل ببیان حقیت الحشر، پھر اس کے بیان کے بعد مصنف حشر کی حقیقت کے بیان کرنے میں مشغول ہو گئے اور امور آخرت سے متعلق جو بھی احوال ہیں ان کی تفاصیل کے بیان میں مشغول ہو گئے. ودلیل الکل، تمام امور آخرت کی دلیل یہی ہے انہا امور ممکنہ، کہ وہ سب کے سب امور ممکنہ ہے. اخبر بہا الصادق، کہ ان کی خبر صادق و امین پیغمبر اعظم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. وَنَطَقَ بِهَا الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ، اور کتاب و سنت اس کے ساتھ ناطق ہیں. یہاں پر الصادق سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. فَتَكُونُ ثَابِتَةً، جب امور ممکنہ ہیں اور نصوص وارد ہیں، مخبر اعظم، مخبر صادق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر بھی دی ہے، لہذا یہ سارے کے سارے امور ممکنہ ثابت ہوں گے، اور وہ نصوص جو وارد ہوئی ہیں کتاب و سنت سے، وہ ان میں تعویل کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ امور ممکنہ کے سلسلے میں جب وارد ہیں تو یہ امور ممکنہ ثابت ہوں گے. وَصَرَّحَ بِحَقِّيَّةِ كُلٍّ مِّنْهَا، جب سب کی دلیل امور ممکنہ تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ بس اتنا ہی کہہ دینا کافی تھا اجمالی طور پر کہ یہ بھی بعث بھی حق ہے، وزن بھی حق ہے، کتاب بھی، بعث، وزن، والبعث والوزن والکتاب والسوال والجنت والنار حق، اتنے اجمالاً کہہ دیتے مصنف، لیکن صراحتاً پھر کیوں بیان کیا جب سب کی دلیل ہے؟ تو فرماتے ہیں وَصَرَّحَ بِحَقِّيَّةِ كُلٍّ مِّنْهَا، مصنف علیہ رحمۃ و رضوان نے ان میں سے امور آخرت میں سے ہر ایک امر کی حقیت کو صراحتاً الگ الگ بیان کر دیا، تحقیقاً، تحقیق کے طور پر، تاکہ وہ خوب ثابت ہو جائے، و تاکیداً، اور خوب ہمارے ذہنوں میں وہ مستحکم ہو جائے، و اعتناء بشانی، اور ہر امر آخرت کی شان اور اس کی عظمت کا اہتمام کرنے کی خاطر. فقال، تو مصنف نے کہا والبعث وهو ان يبعث اللہ تعالی الموتى، بعث کسے کہتے ہیں؟ بعث کہتے ہیں مرنے کے بعد اللہ رب العزت روز قیامت کے بعد جو تمام مردوں کو ان کی قبروں سے اٹھائے گا، اس اٹھانے کو بعث کہتے ہیں. کیا؟ مردوں کو ان کی قبروں سے اٹھانے کو بعث کہتے ہیں. تو بعث حق ہے، یہ اٹھانا حق ہے کہ اللہ رب العزت یقینی طور پر تمام مردوں کو ان کی قبروں سے اٹھائے گا. لیکن یہ بعث ہوگا کس طور سے؟ اٹھانا ہوگا کس طور سے؟ اٹھانا اس طور سے ہوگا بھائیو کہ اللہ رب العزت جو آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کا جسم، جو کچھ کا تو جسم اللہ کے فضل سے بالکل ثابت رہتا ہے، اور کچھ کا جسم بالکل ختم ہو جاتا ہے، اس کے اجزاء. لیکن جب جسم ختم ہو جاتا ہے تو اس کے اجزاء اصلیہ تو باقی رہتے ہیں، وہ کبھی ختم نہیں ہوتے اجزاء اصلیہ. تو اجزاء اصلیہ کو اللہ رب العزت جمع فرمائے گا، اور ان اجزاء اصلیہ کو جمع کر کے ان کی طرف روح کو پلٹا دے گا. یہ ہے بعث. اب سوال یہ ہے کہ اجزاء اصلیہ ہیں کیا؟ تو اجزاء اصلیہ کے سلسلے میں کچھ اختلاف ہے، کسی نے کچھ کہا اور کسی نے کچھ کہا.
کچھ نے یہ کہا کہ اجزاء اصلیہ وہ ہیں، بلکہ یہ کہو کہ اجزاء اصلیہ تو وہ ہوتے ہیں کہ جو اول عمر سے آخر عمر تک باقی رہتے ہیں، لیکن قول سب کے الگ الگ ہیں، مختلف ہے۔ کسی نے کہا کہ اجزاء اصلیہ وہ ہیں جن سے روح متعلق ہوتی ہے، اولاً جن سے روح متعلق ہوتی ہے وہ اجزاء اصلیہ ہیں، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اجزاء اصلیہ وہ اجزاء ہوتے ہیں جو منی سے بنتے ہیں، اور گوشت پوست وغیرہ جو ہے یہ بعد میں چڑھتا ہے، بعد میں ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں، منی سے جو اجزاء پیدا ہوتے ہیں وہ اجزاء اصلیہ ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اجزاء اصلیہ وہ مٹی ہے جس مٹی کو فرشتہ منی کے ساتھ ملا کر گوندھ دیتا ہے، وہ ہے اجزاء اصلیہ، کیونکہ حدیث پاک میں وارد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مولود الا وقد ذر علیہ من تراب حفرتی، کہ ہر پیدا ہونے والے پر اس کی قبر کی مٹی کو چھڑک دیا جاتا ہے، تو جو مٹی منی کے ساتھ فرشتہ گوندھ دیتا ہے اس مٹی کو کہا جاتا ہے کہ وہی اجزاء اصلیہ ہوں گے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اللہ کے اجزاء اصلیہ وہ ہوتے ہیں ہر شخص کے اندر جو اجزاء اس کے غذا حاصل کرنے سے پہلے موجود ہوتے ہیں، اور غذا کے حاصل کرنے کے بعد جو اجزاء آتے ہیں وہ اجزاء فاضلہ ہوتے ہیں، اجزاء فضلیہ ہوتے ہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت اجزاء اصلیہ کو جمع فرمائے گا۔ اجزاء اصلیہ ہیں کیا؟ جو اول عمر سے آخر عمر تک باقی رہتے ہیں، کبھی ختم نہیں ہوتے ہیں۔ تو اجزاء اصلیہ کو اللہ رب العزت جمع فرما کے ان کی طرف روح کا اعادہ فرما دے گا، یہ ہے بعث۔ یہ بعث حق ہے، اس پر دلیل قرآن بھی ہے، اس پر دلیل احادیث بھی ہے، اور اجماع اہل سنت بھی ہے کہ سلف سے لے کر خلف تک تمام علماء اہل سنت کا اجماع ہے اس بات پر کہ بعث حق ہے۔ فرماتے ہیں والبعث وهو ان يبعث الله تعالی الموتى من القبور، بعث کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا اٹھا دینا مردوں کو قبروں سے، اس طور سے کہ بأن يجمع اجزاءهم الاصلیہ، کہ ان مردوں کے اجزاء اصلیہ کو اللہ جمع فرما دے گا، وَيُعِيدَ الْأَرْوَاحَ إِلَيْهَا، اور ان کی طرف ان کی روحوں کو واپس کر دے گا، پلٹا دے گا۔ وَالْبَعْثُ حَقٌّ، یہ خبر ہے البعث کی، بعث حق ہے، یہ اٹھانا حق ہے مردوں کا۔ کیوں؟ دلیل ہے اللہ رب العزت کا یہ فرمان، لقولہ تعالی، اللہ نے فرمایا ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر تم کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ ایسے اللہ نے ارشاد فرمایا قل یحییھا الذی انشاھا اول مرہ، اے محبوب فرما دو ان مردوں کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو اول وہلہ میں پہلی بار جس نے ان کو پیدا کیا تھا۔ تو پہلی بار میں جب اس نے بغیر کسی نمونے کے پیدا فرما دیا، تو بعد میں اجزاء اصلیہ کو جمع کر کے ان کے اندر روح پھونک دینا یا روح کو پلٹا دینا، یہ تو کہیں زیادہ آسان ہے۔ الی غیر ذالک من النصوص القاطعہ، اس کے علاوہ بہت ساری نصوص ہیں جو قطعی ہیں، جو ناطق ہیں حشر اجساد سے متعلق، جو بتاتی ہیں کہ اجساد کا حشر ہوگا۔ تو یہ دلیل ہوئی قرآن کی آیات سے۔ ایسی تمام ملتوں، تمام مذاہب کے لوگوں کا اتفاق اور اجماع ہے اس بات پر کہ بعث جائز ہے اور اس کا وقوع جائز ہے، ممکن ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات منقول ہے کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اپنی امتوں کو بعث کے بارے میں خبر دی ہے۔ اس لیے جب بعث کا ثبوت نصوص قطعیہ سے ہے، اجماع سے ہے، اسی وجہ سے ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کے ساتھ ساتھ بعث پر ایمان لانے کو ملا دیا گیا ہے، مقرون کر دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب اگر کوئی بعث کا انکار کرے گا تو اس کی تکفیر کی جائے گی۔ بہرحال وَأَنْكَرَهُ الْفَلَاسِفَةُ،
बास का इनकार फलासफा ने किया है। फलासफा ने कोई इनकार किया? फलासफा का कहना यह है कि याद-ए मादूम मुहाल है। जो शय मादूम हो गई, खत्म हो गई, बेआईन ही उसका यादा नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो मादूम हो गई, और जो शय मादूम है उसका ईजाद नहीं हो सकता। वो ये कहते हैं क्योंकि ईजाद के लिए जरूरी है कि शय पहले उसका अपना एक वजूद हो, तो उसको मार्ज़ वजूद में लाया जाएगा। लेकिन ये बड़े ताज्जुब की बात है, बेवकूफ़ी की बात है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फलासफा को भी तो पैदा किया था जब ये बिल्कुल नहीं थे। तो यहां पर भी तो मादूम, बिल्कुल जो चीज नहीं है, खत्म है, उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा फरमा दिया, तो उसका ईजाद कर दिया है। तो मादूम का यादा कर देना ये कौन से मुहाल की बात है? कोई मुहाल नहीं है। तो साहिब शरा फरमाएंगे कि याद-ए मादूम बेआइन ही मुहाल है। इस बात पर तो पहली बात, फलासफा के पास कोई दलील नहीं है। दलील है तो दलील दीजिए, कोई दलील है नहीं, बस बिला दलील ये दावा कर रहे हैं कि याद-ए मादूम मुहाल है। और दूसरी बात हम ये कहेंगे कि अगर इस कहा भी जाए कि याद-ए मादूम मुहाल है, तो यहां पर याद-ए मादूम है भी कब जो हमें नुकसान दे? यहां तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन अज्जाए असलिया को जमा फरमाएगा जो कि अव्वल उम्र से आखिर उम्र तक बाकी रहते हैं, उनको जमा फरमाएगा। वो तो मादूम ही नहीं हुए, उनको जमा फरमा के उसमें उनमें रूह का यादा कर देगा। तो ये याद मादूम है भी कब? अगर थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाए कि याद मादूम मुहाल है, तो यहां पर याद मादूम हो ही कब रहा है? यहां तो अज्जाए असलिया जो मौजूद है उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जमा फरमाएगा, उनमें रूह का यादा फरमा देगा। तो याद मादूम ये है ही नहीं, इसलिए ये हमको नुकसान नहीं देगा, इनका कहना। फरमाते वह अनकरहुल फलासफा, फलासफा ने बास का इनकार किया है, बिनान इस पर बिना करते हुए अला इम्तनाए यादतिल मादूम बेआनिही, कि याद मादूम बेआनिही मुहाल है। वह हुआ, और ये याद मादूम का मुहाल होना, फरमाते मा नहुल दलील अलहुम अलैहि, इस बात पर उनके पास कोई दलील, यानी फलासफा के पास इस बात पर कोई दलील नहीं है कि याद मादूम बेआनिही मुहाल है। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाए तो फरमाते हैं कि ऐसी इनके पास कोई दलील नहीं है युअतद्दु बिही, जिसका शुमार किया जाए, लायक एतबार कोई दलील इनके पास है नहीं, पहली बात तो इस पर। लेकिन कह रहे हैं कि अगर मान भी लिया जाए तो एक तो दलील नहीं, दूसरी ये कि मान भी लिया जाए कि चलिए थोड़ी देर के लिए कि याद मादूम मुहाल है, तो फरमाते गैर मुदर्रिन बिल मकसूद, याद मादूम का कौल करना ये मकसूद में मुज़िर नहीं होगा, क्योंकि हम इदाम के बाद ईजाद का दावा नहीं कर रहे हैं कि याद मादूम का मुहाल होना हमें नुकसान दे, बल्कि हम तो कह रहे हैं अज्जाए असलिया को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जमा फरमाएगा। तो यहां पर मादूम का याद है ही कहां? यहां तो मौजूद है, अज्जाए असलिया तो मौजूद है। बात समझ में आ गई होगी बच्चों। फरमाते हैं गैर मुज़िर बिल मकसूद, या इनका कहना मकसूद के लिए मुज़िर, हमारी मकसूद में मुज़िर नहीं है। क्यों? लिअन्ना मुरादना, क्योंकि हमारी मुराद ये है अन्न अल्लाह ताला यजमउल अज्जा अल असलिया लिल इंसान, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान के अज्जाए असलिया को जमा फरमाएगा, व युईद रूहहु इलैहि, और उसकी रूह को उसकी तरफ लौटा देगा। सवाउन सुम्मिया ज़ालिका यादतल मादूम बेआनी, अब इसका नाम आप चाहे याद मादूम बेआनी ही रख दें, और लम युसम्मा, या इसका नाम याद मादूम ना रखा जाए, या तो याद मादूम ना रख दिया जाए बेआनी, या याद मादूम ना रखा जाए। तो हकीकत यह है कि याद मादूम ये नहीं है। बहरहाल मुसन्निफ फरमाते हैं वो बेहाद यसकुतु मा कालू, हमने जो माक़ब्ल में ये बात कही थी कि बास से मुराद है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अज्जाए असलिया को जमा कर देना और उनकी तरफ रूह को पलटा देना, ये मुराद है बास से। जब ये मुराद बता दी बास से, ये माना बता दिया बास का, तो इसी माना को समझने से एक एतराज साकित हो जाता है। एक एतराज ये किया जाता है भाइयों, कोई एतराज करने वाला फलासफा में से कोई फलसफी ये एतराज कर सकता है कि एक इंसान ने दूसरे इंसान को अगर खा लिया और खाने के बाद वो इंसान माकूल जिसको खाया गया है वो इंसान आकिल का जुज बन गया, उसी में पेवस्त हो गया, खत्म हो गया, उसमें जाके हजम हो गया। तो अब ऐसी सूरत में जो इंसान माकूल है उसके अज्जा तो किसके जुज बन गए? आकिल के। तो अब ऐसी सूरत में
इन अज्जा का यादा या तो आकिल और माकूल दोनों में होगा, अज्जाए माकूला का यादा या तो दोनों में होगा, क्योंकि आकिल का भी वो जुज बन गए हैं और माकूल का भी वो जुज थे, तो या तो दोनों में यादा होगा, और दोनों में यादा हो ये मुहाल है। क्यों? इसलिए कि शय वाहिद का याद, शय वाहिद का वजूद दो जगहों में एक वक्त में हो जाए ये मुहाल है। इसलिए माकूल के अज्जा का या अज्जाए माकूला का यादा दोनों में नहीं हो सकता। अब आप कहें कि अज्जाए माकूला का यादा सिर्फ एक में हो। अब जब सिर्फ एक में होगा, मसलन माकूल के साथ होगा, तो फिर आकिल में नहीं हुआ, जबकि आकिल का भी वो जुज बन चुका था। तो फिर इसका मतलब यह हुआ कि आकिल का इआदा जो हुआ उसके जमी अज्जा के साथ नहीं हो पाया। फिर आप ये कहेंगे, एतराज समझ में आ गया होगा। तो फरमाते हैं कि जब हमने ऊपर बता दिया कि बात से मुराद यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अज्जाए असलिया को जमा फरमा देगा और उन अज्जाए असलिया में रूह का इआदा फरमाएगा, ये जब मुराद है तो ये एतराज साकित हो गया। क्यों? इसलिए कि आकिल ने जिन अज्जा को खाया है, इंसान माकूल के जो अज्जा जिनको वो आकिल खा गया, वो अज्जा अज्जाए असलिया कहां थे? वो तो अज्जाए फदलिया थे, अज्जाए फासिला थे, वो अज्जाए असलिया नहीं थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत वो अज्जाए असलिया का यादा फरमाएगा, और अज्जाए असलिया वो आकिल के जुज नहीं बने थे, इसलिए अज्जाए असलिया का इआदा जो होगा वो माकूल के साथ होगा, ना कि आकिल के साथ। इसलिए ये एतराज आपका ये एतराज करना साकित हो जाएगा। फरमाते हैं वो बिहादा यसकुतु मा कालू, हमारी माक़बल की गुफ्तगू से साकित हो गया वो जो फलासफा ने एतराज़ किया है। एतराज़ क्या किया? इन्नहु लौ अकला इंसानन, कि एक इंसान ने अगर दूसरे इंसान को खा लिया, बेहैसो इस तौर से कि सारा जुज़ अमिन हो कि ये इंसान माकूल इंसान आकिल का जुज़ हो गया, फ़तिलकल अज्जा, तो वो अज्जाए माकूला इम्मा अन तुआदा फ़ीहिमा, या तो दोनों में उनका यादा होगा, वह हुआ मुहाल, दोनों में यादा हो ये मुहाल है। क्यों? इसलिए शय वाहिद का यादा, शय वाहिद का मौजूद करना दो में एक वक्त के अंदर ये मुहाल है, दो मकानों में नहीं हो सकता। और फिर अहदिमा, या दोनों का यादा एक में होगा, फला यकुनुल आखिर मुआदम बे जमी अज्जा ही, तो अब दूसरा वाला यानी जो इंसान आकिल है उसका यादा पूरे जमी अज्जा के साथ नहीं होगा। वज़ालिका, ये दफ़ा ये सुकूत इस तौर से हो गया, जो इन्होंने एतराज़ किया इस एतराज़ का सुकूत इस तौर से हुआ, लिअन्नल मुआदा इन्नमा हुवल अज्जाउल असलिया, क्योंकि मुआद जिनका यादा किया जाएगा वो अज्जाए असलिया होंगे, अज्जाए असलिया का यादा होगा जो बाकी रहते हैं अव्वल उम्र से आखिरी उम्र तक। वला अज्जाउल माकूल, और वो अज्जा जिनको खाया गया है, वला अज्जाल माकूलता, और वो अज्जा जिनको खाया गया है, फदलतुन फिल आकिल, वो आकिल के अंदर क्या है? फाजिल है। वो अज्जाए माकूला जो हैं वो फाजिला हैं, वो अज्जाए असलिया नहीं है। और बात से मुराद हमारी क्या है? अज्जाए असलिया को जमा कर देना। जवाब समझ में आ गया होगा। फ़इन क़ीला से एक और एतराज़ जिक्र कर रहे हैं। एतराज़ ये है कि जनाब कोई कह सकता है कि ठीक है, याद है मादूम, वो याद है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यादा फरमा देगा, यानी बास हक है, ठीक है मान लेते हैं। अगर बास को हक मान लिया जाए तो ये तो तनासुख का कौल हो जाएगा। तनासुख यानी आवागमन। आवागमन किसे कहते हैं? तनासुख किसे कहते हैं? तनासुख कहते हैं बच्चों, एक रूह का एक बदन से निकलकर बिला तराखी दूसरे बदन से मुताल्लिक हो जाना, यह है तनासुख, या हिंदी में कहें आवागमन। और तनासुख ये बिल्कुलिया बिलिजमा, यानी तनासुख के सिलसिले में तो अहले सुन्नत व जमात तो उसको बातिल मानते ही हैं, फलासफा भी उसको बातिल मानते हैं। और बास को हक मान लिया जाए तो ये तो तनासुख होगा। कैसे तनासुख? इसलिए होगा कि बदन अव्वल से रूह खत्म हो गई और बाद में जो बदन सानी है उससे रूह मुताल्लिक हो रही है। जो बाद में जिस्म पैदा होगा वो तो बदन सानी होगा ना। कैसे? इसलिए कि हदीस पाक में बदन अव्वल तो होगा नहीं, इसलिए कि हदीस पाक में है कि अहले जन्नत इन्ना अहलल जन्नत जुर्दुन मुर्दुन, अहले जन्नत क्या होंगे? बिल्कुल बगैर बाल वाले होंगे, उनकी दाढ़ी मोछे वगैरह कुछ नहीं होंगी, तो उनको जुर्द मुर्द कहा। जबकि जिस्म अव्वल क्या था? बाल वाला था।
ایسی حدیث پاک میں ان الجہنمی ضرسہ مثل احد، ایک جہنمی کی داڑھ جو ہوگی احد پہاڑ کی طرح ہوگی، جبکہ جسم اول میں کیا تھا، اس کی داڑھ تو چھوٹی سی تھی، احد پہاڑ کی طرح کہاں کیسی نہیں تھی وہ، اور اس وقت میں بعد میں جو جسم ہوگا اس کی داڑھ کتنی بڑی ہوگی، احد پہاڑ کے برابر۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ بدن اول الگ تھا اور بدن ثانی، یہ جو دوسرا بدن ہے یہ بدن ثانی ہے، یہ پہلے والا نہیں ہے، اور روح وہی متعلق ہو رہی ہے، تو بدن اول سے نکل کر بدن ثانی مجھ سے متعلق ہو گئی روح، تو یہ تو تناسخ ہے جو کہ باطل ہے بالاجماع۔ لہذا اسلام میں بھی تناسخ کا تصور ہو گیا، کوئی یہ اعتراض کر سکتا ہے؟ تو فرماتے ہیں اگر یہ اعتراض کیا جائے تو ہم جواب دیں گے۔ جواب کا خلاصہ بچوں یہ ہے کہ یہ تناسخ نہیں ہے۔ کیوں؟ تناسخ کہتے ہیں بدن اول سے روح نکل کر کسی بدن ثانی سے متعلق ہو جائے، اور یہاں پر جسم ثانی جس کو آپ کہہ رہے ہیں نا، اگرچہ اس کی کیفیت بدل گئی ہے لیکن وہ جسم ثانی پیدا بنا کس سے ہے؟ انہی اجزاء اصلیہ سے جو اجزاء اصلیہ کس کے تھے؟ بدن اول کے۔ اس لیے اس کو جسم ثانی نہیں کہا جا سکتا، یہ تو جسم اول ہی سے ماخوذ ہے، جسم اول ہی سے بنا ہے، اسی کے اجزاء اصلیہ سے بنا ہے، اس لیے اس کو بدن ثانی نہیں کہہ سکتے، اور تناسخ کے لیے بدن ثانی کا ہونا ضروری ہے، ایک روح کا دوسرے بدن سے متعلق ہو جانا، اس لیے اس کو تناسخ نہیں کہیں گے۔ اس لیے یہ کہا جائے گا یقینی طور پر کہ اسلام میں تناسخ یا آواگون کا تصور ہرگز نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ جواب ہو گیا نا؟ فرماتے فَإِنْ قِيلَ، اگر اعتراض کیا جائے هذا قول بالتناسخ، یہ تو تناسخ کا قول ہے، لأن البدن الثانی ليس هو الاول، کیونکہ بدن ثانی وہ بدن اول نہیں ہے، لما ورد فی الحدیث، کیونکہ حدیث پاک میں یہ بات وارد ہوئی ہے، من کیا بات وارد ہوئی ہے؟ من بیانیہ، یعنی ان اہل الجنت جرد مردن، کہ اہل جنت جرد مرد ہوں گے، یعنی بغیر بال والے ہوں گے۔ وَإِنَّ الْجَهَنَّمِيَ ضِرْسُهُ مِثْلُ احد، اور یہ بھی وارد ہے کہ جہنمی کی داڑھ یہ احد پہاڑ کی طرح ہوگی۔ وَمِنْ هَا هُنَا قال، من ہا ہونا قال سے جواب تو سمجھ میں آ گیا نا بچوں؟ چلیے ہم پہلے جواب آگے قلنا سے ہم پہلے جواب کا ترجمہ کر دیتے ہیں، اس کے بعد میں من ہا ہونا کی بات کو بیان کریں گے۔ قلنا ہم جواب دیں گے، یہ اگر اعتراض کیا جائے ہم جواب دیں گے کیا؟ انما یلزم التناسخ، کہ تناسخ تو لازم آئے گا تب لو لم یکن البدن الثانی مخلوقا من الاجزاء الاصلیہ للبدن الاول، اگر بدن ثانی بدن اول کے اجزاء اصلیہ سے پیدا نہ ہوا ہوتا تب تناسخ لازم آتا۔ وَإِن سُمِّيَ مِثْلَ ذَلِكَ تَنَاسُخًا، تو جب بدن ثانی بدن اول ہی کے اجزاء اصلیہ سے پیدا ہوا ہے تو اگر اس کا نام تناسخ رکھ دیا جائے تو یہ حقیقت میں تو تناسخ ہے نہیں، اور آپ نام رکھنے ہیں تناسخ، تو یہ تو صرف اسم کے اندر تناسخ، نام کے اندر نزا ہوگا، صرف حقیقت میں تو تناسخ ہوا نہیں۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ ولا دلیل علی استحالت عادت الروح الى مثل هذا البدن، اور اس جیسے بدن جو کہ بدن اول ہی کے اجزاء اصلیہ سے پیدا ہو، اس جیسے بدن کی طرف روح کا اعادہ کرنا محال ہے، اس محال ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے، اعادہ روح کے محال ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ بل الادلۃ قائمۃ علی حقیتہ، بلکہ ادلہ قائم ہے اس بات پر کہ یہ بات حق ہے کہ جسم اول کے اجزاء اصلیہ سے جو جسم پیدا ہوا ہے اس جسم کی طرف روح کا اعادہ ہوگا، اس پر دلائل قائم ہیں اس کی حقیقت پر۔ سواء سمی تناسخا ام لا، خواہ اس کا نام تناسخ رکھا جائے یا نہ رکھا جائے، یہ تو نام تناسخ ہوگا، حقیقت میں تناسخ نہیں ہوگا اگر آپ تناسخ کہیں۔ جواب سمجھ میں آ گیا ہوگا؟ ومن ہا ہونا قالا، من ہا ہونا سے صاحب شرح عقائد یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیے اعتراض کرنے والے نے کہا نا کہ یہ تو تناسخ کا قول ہوگا، اس قول کے کرنے کی بنا پر علامہ جلال الدین رومی علیہ رحمہ اس بات کی طرف چلے گئے کہ ہر مذہب میں اور ہر دین میں تناسخ کا قول ہے اور تناسخ کو ایک قدم راسخ حاصل ہے، یہ صاحب کتاب نے کہا۔ یعنی علامہ جلال الدین رومی نے یہ سمجھ لیا کہ تناسخ کا قول اسلام میں بھی ہے، لیکن حاشا وکلا، علامہ جلال الدین رومی یہ عارف باللہ تھے، وہ ایسا قول ہرگز نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ علامہ جلال الدین رومی کا جو انہوں نے جن کی طرف اشارہ علامہ سعد الدین تفتازانی کر رہے ہیں اور منہا ہونا قالا من قالا اس سے جو پیش کر رہے ہیں، یہ قول علامہ جلال الدین رومی نے جو کیا ہے، تناسخ کی جو بات کہی ہے وہ رضان نہیں کہی ہے، بلکہ وہ اعتراضاً کہی ہے،
کہ اگر کوئی شخص بعث اور حشر کے دقائق اور اس کی گہرائیوں اور باریکیوں میں گھسے اور گھسنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ تناسخ ہے، تو ایسے کم فہم لوگوں پر اعتراض کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایسے کم فہم لوگوں کے لیے کوئی بھی مذہب تناسخ سے خالی نہیں ملے گا۔ جو اللہ رب العزت کی طرف حقیقت کو نہ پھیرے اور اپنی عقل لڑائے، باریکیوں میں گھسے اس کے، تو ایسا شخص اگر کسی بھی مذہب میں جائے گا تو کسی مذہب میں بھی تناسخ مطلب ایسا نہیں پائے گا کہ کوئی بھی مذہب تناسخ سے خالی ہو۔ یہ اعتراضاً انہوں نے کہا، نہ کہ رضاً۔ بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ فرماتے ہیں وَمِنْهَا هُنَا قال، اسی وجہ سے کہا، من قال، جس نے کہا، کیا کہا؟ یعنی علامہ جلال الدین رومی کو کہہ رہے ہیں یہ، ما من مذہب الا وللتناسخ فیہ قدم الراسخ، کہ کوئی مذہب اور دین ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اس میں تناسخ اور آواگون کو ایک قدم راسخ حاصل ہے۔ ہر ایک مذہب میں تناسخ اور آواگون کا قول ہے۔ میں نے بتا دیا کہ انہوں نے جو یہ کہا ہے وہ رضاً نہیں کہا ہے بلکہ اعتراضاً کہا ہے۔ آج کی گفتگو بچوں ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ سبق میں والوزن حق پر گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔